السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، تذکیر بالقرآن کے چھٹے ایپیسوڈ میں آپ کا استقبال ہے۔ انشاءاللہ آج سورہ انفطار کا ترجمہ اور مختصر تشریح بیان کی جائے گی۔ آئیے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ محترم سامعین، سورہ انفطار ابھی جس کی تلاوت آپ نے سماعت فرمائی، یہ مکی صورت ہے۔ زمانہ نزول اس کا سورہ تکویر کے بعد کا ہے، یعنی قریب ہی دونوں صورتیں جو نازل ہوئی ہیں بہت ہی قریب نازل ہوئی ہیں۔ اسی طرح سے دونوں کا جو مضمون ہے وہ ایک دوسری صورت سے ملتا جلتا ہے، ایک دوسرے سے مشابہ ہے۔ جیسا کہ سورہ تکویر کے ضمن میں یہ بات بتلائی گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو شخص روز قیامت کو اس طرح دیکھنا چاہتا ہے کہ جیسے آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، تو سورہ تکویر، سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کو پڑھ لے۔ یعنی جو حالات اور جو مناظر پیش کیے گئے ہیں وہ ایسے ہیں کہ جب انسان ان آیات کو، ان صورتوں کو پڑھتا ہے تو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا وہ اپنی آنکھوں سے ان مناظر کو، ان واقعات کو ہوتے دیکھ رہا ہے۔ سورہ انفطار کے اندر ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ سورت تو بہت ہی چھوٹی ہے لیکن اس کے اندر بہت بڑے معانی اور مطالب پوشیدہ ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بول ہیں لیکن ان بولوں کے اندر بہت ہی مؤثر انداز میں بڑی حقیقت کو گویا سمو دیا گیا ہے، بڑی بڑی حقیقتیں اس میں بتلائی گئی ہیں۔ یہ سورت ان خطبوں پر مشتمل ہے، ان خطبوں میں سے ہے جو خطبے ابتدائی دور میں دعوت اسلامی کا جو بالکل آغاز تھا، اس وقت جو خطبے سنائے جا رہے تھے، اور یہ خطبے بہت ہی مؤثر تھے، سننے والوں کے اندر ایک ہلچل پیدا ہو جایا کرتی تھی۔ خاص طور سے جب یہ خطبے سنائے جاتے تھے تو جو دشمنان اسلام تھے وہ بوکھلا جاتے تھے، جھنجھلاہٹ ان کے اندر پیدا ہو جاتی تھی، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو فوراً اس کی دعوت پر لبیک کہتے تھے، فوراً ان باتوں کو تسلیم کر لیا کرتے تھے جو باتیں صورتوں کے اندر بیان ہوتی تھیں۔ انسان کی اصلاح کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ قیامت کے تعلق سے اس کا یقین، اس کا عقیدہ جو ہے بہت مضبوط ہو۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر بار بار قیامت کا ذکر آتا ہے، بار بار انسان کو سمجھایا جاتا ہے، بار بار اس کے تذکرے کیے جاتے ہیں تاکہ انسان کے ذہن میں آخرت کا یقین اور ایمان اچھی طرح سے پختہ ہو جائے، اچھی طرح سے بیٹھ جائے، اس کو یہ احساس ہو جائے کہ اس دنیا سے ایک دن
ہم سب کو جانا ہے اور کل قیامت کے دن اور آخرت میں ہم سب کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اپنے کیے کا حساب کتاب دینا ہے۔ جب تک یہ یقین اور ایمان انسان کے دل دماغ میں نہیں بیٹھے گا تو اسلام جیسا انسان کا کردار اور کریکٹر چاہتا ہے وہ چیزیں اس کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی ہیں، وہ صفات اس کے اندر آ ہی نہیں سکتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ انفطار کے اندر ارشاد فرمایا، جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، یہ گویا ایک بہت بڑا انقلاب ہوگا جو رونما ہوگا، اور اس انقلاب کا جو اثر ہوگا پوری کائنات کے اوپر پڑے گا، ہر چیز کے اوپر اس کا اثر پڑے گا، زمین پر اس کا اثر پڑے گا، آسمان کے اوپر اس کا اثر پڑے گا، ستاروں اور سیاروں کے اوپر اس کا اثر پڑے گا، دریاؤں اور سمندروں کے اوپر اس کا اثر پڑے گا۔ سمندر جو ہوں گے وہ اپنی حدوں سے نکل کر جو ہے بہہ پڑیں گے، جو حدیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، زمین کے اندر ایک انقلاب ہوگا، آسمان جو ہوگا وہ پھٹ جائے گا اور وہ دروازے ہی دروازے ہوگا، تو پوری دنیا کے اوپر، پوری کائنات کے اوپر اس کا اثر پڑے گا۔ گویا ایک پورا جو نظام ہے یہ بالکل درہم برہم ہو جائے گا، سب کچھ الٹ پلٹ جائے گا، سب چیزوں کے اندر تبدیلی، تغیر پیدا ہو جائے گا۔ اس کو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آج جو ایٹم کی طاقت ہے جو انسان کے قبضے میں دے دی گئی ہے، اگر اس کا استعمال کر لیا جائے جیسا کہ لوگوں کا گمان ہے، کہنا ہے، تو یہ جو جاندار ہم کو دکھ رہے ہیں، حیوانات دکھ رہے ہیں، یہ ختم ہو جائیں، اسی طرح سے پہاڑ ختم ہو جائیں اور بہت بڑی تباہی پیدا ہو جائے، تو یہ بہت یہ جو طاقت ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہے، اس کے مقابلے میں جو قیامت واقع ہوگی تو وہ تو بہت ہی اس سے بالکل بہت ہی آگے کی چیز ہوگی۔ اور آج کے دور میں اس طرح سے، آج کا جو سائنسی دور ہے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اس میں اللہ کے اوپر اور آخرت کے اوپر یقین کے امکانات تو بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ تو فرمایا جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، یہ قیامت کے پہلے مرحلے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے مرحلے کا ذکر فرما رہے ہیں، جب قبریں کھول دی جائیں گی، یعنی انسانوں کو ان کی قبروں سے نکالا جائے گا، یا جس شکل میں بھی کوئی مرا تھا اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا اور اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ فرمایا اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا، یعنی اس نے جو اچھے کام کیے ہیں وہ بھی اس کے سامنے ہوں گے اور وہ دیکھ رہا ہوگا کہ مجھے اب اپنے اچھے کاموں کا پھل ملنے والا ہے، اور اس نے اگر برے کام کیے ہوں گے تو اس کو معلوم ہوگا کہ ان برے کاموں کا کیا نتیجہ مجھے بھگتنا ہے۔ ما قدمت و اخرت، یہ جو الفاظ آئے ہیں ان کی تشریح تفہیم القرآن میں بہت ہی اچھے انداز میں کی گئی ہے، اور اس کو بہت اچھے انداز میں سمجھایا گیا ہے، کیونکہ اس کے کئی مفہوم ہیں، ان مفہوموں کو یہاں پر بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ جو اچھا یا برا عمل آدمی کر کے آگے بھیجے گا، اس نے جو اچھا یا برا عمل تھا وہ آگے بھیج دیا تو وہ ما قدمت ہے، اور جس کے کرنے سے وہ باز رہا وہ ما اخرت ہے۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے، جو کچھ پہلے کیا وہ ما قدمت ہے، اور جو کچھ بعد میں کیا وہ ما اخرت ہے، یعنی آدمی کا پورا نامہ اعمال ترتیب وار اور تاریخ کے ساتھ اس کے سامنے آ جائے گا۔ اس کا تیسرا مفہوم جو بیان کیا گیا وہ اس طرح سے ہے، جو اچھے اور برے اعمال آدمی نے اپنی زندگی میں کیے وہ ما قدمت ہیں، اور ان اعمال کے جو آثار اور نتائج ہیں وہ انسانی معاشرے میں جو اپنے پیچھے چھوڑ گیا ہے وہ ما اخرت ہے۔ تو اس وقت جو ہے انسان سب کچھ اعمال اپنے سامنے دیکھے گا اور ان کے نتائج کو بھی گویا وہ دیکھ رہا ہوگا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے انسان، کس چیز نے تجھے رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا، جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نک سک سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا، اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا۔ یعنی انسان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے محسن کا احسان مند ہوتا، اس کا شکر گزار ہوتا، لیکن اس کو شرم نہیں آتی ہے، اس کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنے مالک کی مرضی کے خلاف کام کرتا ہے، اس کو شرم نہیں آتی ہے، اپنے خواہشات کا غلام بنا ہوا ہے،
اپنی مرضی کا غلام بنا ہوا ہے اس کو شرم نہیں آتی ہے، یعنی اس طرح سے وہ ناقدری اور ناشکری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وہ ناقدری کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر بڑا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ وہ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اپنی من مرضی میں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی فوراً پکڑ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو مہلت دے رہے ہوتے ہیں، اس کو ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس مہلت کا غلط فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، اس ڈھیل کا وہ غلط فائدہ اٹھاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں اور اس کا مجھے کوئی جواب نہیں دینا ہے، کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہیں ہے، مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے۔ تو اس چیز نے انسان کو گویا دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ لیکن انسان ان تمام باتوں پر اگر غور کرے، اپنی پیدائش کے اوپر غور کرے، اپنے آپ کے اوپر غور کرے، تو اس کا یہ رویہ جو دیکھنے کو ملتا ہے وہ یہ رویہ دیکھنے کو نہ ملے، اس کا رویہ بالکل تبدیل ہو جائے۔ لیکن وہ انسان جو ہے بہت ہی غفلت کے ساتھ گویا زندگی گزارتا ہے اور اپنے اوپر گویا جو اللہ تعالیٰ کے احسانات ہیں ان کے اوپر غور نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر جو بہت سے احسانات کیے، ان میں سے ایک یہ احسان ہے کہ اس کو بہت ہی اچھی ساخت کے اندر بنایا، بہترین ساخت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش کی ہے۔ جیسا کہ سورہ 3 میں اس کا ذکر آئے گا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت کے اوپر بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے۔ دوسرے انسانوں کے اندر اور دوسرے دیگر جو مخلوقات ہیں ان میں، حیوانوں میں اور انسانوں میں بڑا فرق ہے، جسم کے اعتبار سے، بناوٹ کے لحاظ سے، ہر اعتبار سے گویا انسان اشرف المخلوقات ہے۔ انسان چلتا ہے، اس کے سر کو دیکھیے، اس کی آنکھوں کو دیکھیے، اس کی زبان کو دیکھیے، کیسی زبان اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے کہ دیگر حیوانات سے اس کو جو ممتاز کرتی ہے۔ لہذا انسان کو اپنے محسن کا احسان مند ہونا چاہیے، اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو پیدا کیا ہے اس کی جو مرضی تھی اس سے گویا پوچھ کر اس کو پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے اس کو بہترین ساخت پر پیدا کیا۔ ہرگز نہیں، آگے فرمایا ہرگز نہیں، یعنی انسان کا جو رویہ ہے وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے اور جو اس کو مہلت ملی ہے اس سے وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگراں مقرر ہیں ایسے کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ یعنی تم لوگ انسان دارالجزا کا انکار کر کے یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے حقیقت کو جھٹلا دیا، لیکن حقیقت کے بارے میں ان کو صحیح علم نہیں ہے۔ حقیقت ان کے کہنے سے، ان کے مذاق اڑانے سے بدل نہیں سکتی ہے، حقیقت کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں دنیا کے اندر شتر بے مہار بنا کر نہیں چھوڑ دیا ہے، بلکہ اس نے تم میں سے ایک ایک آدمی پر نگراں مقرر کر رکھے ہیں۔ یعنی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے، جو اللہ تعالیٰ کے خفیہ کارندے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے، جو اچھے اور برے تمام اعمال کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ ان سے انسان کا کوئی بھی عمل چھپا ہوا نہیں ہے۔ انسان خواہ اندھیرے میں کوئی عمل کرے، اجالے میں کوئی عمل کرے، سنسان کسی جنگل میں جا کے ہم کوئی عمل کرے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہ فرشتے اس کے ساتھ موجود ہوتے ہیں۔ ان فرشتوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں۔ کرامن کاتبین کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی یہ ایسے کاتب ہیں، ایسے کریم ہیں جو نہایت بزرگ اور معزز ہیں۔ کسی سے ان کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، کسی سے ان کی رشتہ داری نہیں ہے، کسی سے ان کی عداوت نہیں ہے، کسی کے ساتھ رو رعایت کا معاملہ یہ نہیں کرتے ہیں، اور کسی واقعے کے خلاف بھی کوئی بات نہیں لکھتے ہیں، خائن نہیں ہے، اس میں کوئی خیانت نہیں کرتے ہیں کہ اپنی ڈیوٹی پر تو حاضر نہیں ہوئے اور خود سے کچھ چیزیں انہوں نے درج کر دیں، ایسا کرنے والے نہیں ہیں۔ رشوت خور نہیں ہے کہ رشوت لے کر کچھ گھٹا دیں، بڑھا دیں، کچھ کم کر دیں، کچھ اضافہ کر دیں، ایسا کرنے والے بھی نہیں ہیں۔ ان کی اور جو صفات بیان کی گئی ہیں ان میں سے یہ ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے وہ جانتے ہیں۔ انسان چھپ کر بہت سے عمل کرتا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ فرشتے لگے ہوئے ہیں، جو فرشتے اس کے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں۔ ہر جگہ ہر حال میں فرشتے اس شخص کے ساتھ ہوتے ہیں۔ قیامت کے روز مجرمین جب اپنے اعمال کو دیکھیں گے تو اس وقت ان کو
ہوش آئے گا، اس وقت وہ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ وہ دیکھیں گے کہ ہمارا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے کہ جو اس نامہ اعمال کے اندر درج نہ ہو۔ نامہ اعمال کے اندر چھوٹا سے چھوٹا عمل، بڑا سے بڑا عمل درج ہوگا۔ اس دن انسان کہے گا کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس میں تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو چھوڑ دی گئی ہو، سب کچھ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ آگے بندوں کے افعال کے ریکارڈ کے نتیجے میں جو دو گروہ ہو جائیں گے انسانوں کے، یعنی ایک گروہ تو وہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ اس کے اچھے اعمال کے نتیجے میں جنت میں داخل کریں گے، اس کو بہترین جزا اور بہترین بدلہ ملے گا، اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جن کے برے اعمال کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کریں گے۔ ان کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے اور بے شک بد کردار لوگ جہنم میں جائیں گے۔ جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے۔ اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ ہاں، تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا۔ ایک غلط عقیدہ، غلط فہمی جو انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان عمل میں کوتاہ ہو جاتا ہے، عمل سے غافل ہو جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ کچھ ہستیاں ہیں جن سے میری وابستگی ہے، یہ مجھے بچا لیں گی، یہ میری سفارش کر دیں گی اور میں ان کا دامن پکڑ کر جنت میں چلا جاؤں گا۔ تو اس کی یہاں پر وضاحت کر دی گئی کہ یہ وہ دن ہوگا جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کے لیے اڑ جائے اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہے کہ میں تو اس کی سفارش کروا کر ہی یہاں سے ہٹوں گا، یعنی وہ یہ کہے کہ یہ میرا عزیز ہے، یہ میرا بہت ہی قریبی ہے، اس لیے تو اس کو تو بخشنا ہی ہوگا، ہے نا؟ تو خواہ یہ دنیا میں کیسے ہی برا عمل کر کے آیا ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کو مجال نہیں ہوگی کھڑا ہو سکے، جیسا کہ سفارش اور شفاعت کے تعلق سے پیچھے بھی تذکرہ آ چکا ہے سورہ نبا کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جس کو اجازت دیں گے، جس کے بارے میں اجازت دیں گے، وہی کھڑا ہو سکتا ہے، اور سفارش اور شفاعت اسی کے حق میں قبول ہوگی اس شخص کی جو کم از کم کلمہ گو ہو، گنہگار نہ ہو، توحید کے اوپر اس کا ایمان ہو، آخرت کے اوپر اس کا ایمان ہو، رسالت کے اوپر اس کا ایمان ہو، وہ حق کا بول بالا کرنے والا ہو، یعنی کلمہ پڑھنے والا ہو۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کی رسوائی سے بچا لے۔ کل قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو اس دن کی ہولناکی سے ہم بچ جائیں۔ اللہ تعالی ہمارا شمار جو نیک لوگ ہیں جو مزے میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان میں ہمارا شمار کرے۔ آخرت کے اوپر ہمارا یقین اور ہمارا عقیدہ مضبوط ہو، اس کے لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ان آیات کا مطالعہ کریں اور دوسروں کو اس کی دعوت دیں، دوسروں کو اس پیغام تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔